अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, जो लोग कल तक ये कहते थे कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, और जब इनको हुकूमत से निकाला गया तो इनका नेक्स्ट स्टेशन हमेशा लंदन रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवाज शरीफ के बेटों की, जिनको आज अदालत में पेश किया गया, और उसके बाद असल में क्या होना चाहिए था, अदालत में क्या हुआ, और फैसले के बाद मरियम नवाज में क्यों जो है वो शदीद गुस्से में पाई गई। और एक स्टोरी ये भी है कि चचा और जो भतीजी की लड़ाई है ये अब भी ख़त्म नहीं हो रही। ऊपर ऊपर से चीज़ें आपको डिफरेंट नज़र आएंगी, लेकिन अंदर खाते क्या चल रहा है इसके ऊपर तो हम बात करेंगे। लेकिन आपको एक और खबर देंगे कि हमजा शहबाज वो क्यों गायब हैं इस वक्त, जब नवाज शरीफ के दोनों बेटे पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं, वो अदालतों में पेश हुए, वहां पर जो कुछ हुआ वो तो हम बात करेंगे। मरियम नवाज वजीर आला बन चुकी, असल में बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझे जाते थे हमजा शहबाज, फिर उनको ये कहा गया कि इनको वफाक में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन वो आपको वहां पर भी नज़र नहीं आएंगे। इसके पीछे क्या वजह है? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप भी इसके बारे में अपनी जो राय है, अपनी जो ओपिनियन है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अल अजीज़िया फ्लैग शिपिंग और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के जो दोनों बेटे हैं हसन और हुसैन, इनके दायमी जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनको ख़त्म किया गया है। ये वो लोग हैं हुसैन नवाज जिन्होंने मीडिया के सामने आज ये बात की कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। जब पाकिस्तान की अदालतों ने इनको बुलाया और उस वक्त ये सब लोग जो हैं लंदन में बैठकर इंजॉय कर रहे थे, और किसी ने भी पाकिस्तानी आइन और कानून की परवाह किए बगैर और पाकिस्तानी जो अदालतें हैं उनके नोटिस जो हैं उनको रद्दी की टोकरी में फेंक कर वहाँ से बयानात देते थे। फिर एक डील हुई, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, लंदन प्लान, जिसके बारे में 12 दफ़ा हम आपको बता चुके हैं कि लंदन प्लान क्या था और उसमें किन किन चीज़ों को फाइनल किया गया था, और ये प्लान बेसिकली किन लोगों के बीच हुआ था। उसके बाद अब फिर नवाज शरीफ साहब वापस आए, फिर जिस तरीके से आपको मालूम है अब ये हुकूमत बनी, इसमें धांधली की गई, और अब तो इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें रीकाउंटिंग के नाम के ऊपर भी छीनी जा रही हैं। इसमें जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, और ये समझा जा रहा था कि हसन और हुसैन नवाज को गिरफ्तार किया जाएगा, और जब आज अदालत लगी और अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने हसन और हुसैन के जो वकील हैं काजी मिसबा साहब, उनसे आज पूछा कि हसन और हुसैन नवाज कहाँ हैं। इवन ये कि काजी साहब खुद किसी दूसरी अदालत में बिजी थे और उन्होंने इस केस को इतनी ज़्यादा अहमियत दी नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं, वो भी ये समझते हैं कि इस केस का फैसला असल में आना क्या है। इसके बाद हसन और हुसैन नवाज को अदालत के सामने पेश करके या वो सरेंडर आकर करें, ये ऑर्डर जारी किए नासिर जावेद राना साहब ने, जो एहतसाब अदालत के जज हैं, और उन्होंने कहा कि आज तक ही का टाइम इनको दिया गया था, अगर ये आज पेश नहीं होते तो फिर इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इसी चीज़ को मीडिया के ऊपर भी खबर चलाई गई कि शायद इनको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा, और इसी के ऊपर हमें जो जज हैं वो काफ़ी नाराज़ भी दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद हसन और हुसैन नवाज जो हैं वो अदालत में पेश हो गए। एहतसाब अदालत ने दोनों की जो ज़मानतें हैं वो मंजूर कर लीं। 50-50 हज़ार के मशकले जो हैं वो जमा करवाए गए, और इसी के बाद
حسن اور حسین نواز کا جو اشتہاری کا سٹیٹس تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور حسن نے اس کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی، حسین نواز نے، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی شہری ہیں، اور ہم نے میڈیا کو تو ساری چیزیں پتہ ہیں۔ میڈیا نے سوال یہ اٹھایا کہ آپ تو کہتے تھے کہ میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں، میں تو برطانیہ کا شہری ہوں، میرے پاس تو برطانیہ کی نیشنلٹی ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، حالانکہ ان کے یہ سٹیٹمنٹ آن دی ریکارڈ میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، میرا اور حسن کا کسی بھی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ بندے کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے۔ اس سے پہلے شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں حمزہ کے بھائی سلیمان شہباز، وہ جب شہباز شریف کی حکومت PDM 1 بنی تھی تو وہ آئے اور ان کو فل جو ہے وہ ریاستی پروٹوکول ملا، اور ریاستی پروٹوکول ملنے کے بعد یہ خبریں گردش کرنا شروع ہوئی۔ ہمارے بھی کچھ دوست ہیں جو کراچی میں بزنس کرتے ہیں، اور وہ ان کا بھی تعلق جو ہے وہ سولر جو پلیٹس ہوتی ہیں یہ امپورٹس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ سلمان شہباز جو ہیں ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کسی ٹرکش کمپنی کے ساتھ، اور وہ ٹرکش کمپنی جو ہے وہ سولر پلیٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرتی تھی، اور اس کے بعد جب سے سلمان شہباز آئے اور ان کے آنے کے بعد ڈیوٹی جو ہے وہ فری کر دی گئی سولر پلیٹس کے اوپر، اور انہوں نے کئی ہزاروں کے حساب سے کنٹینرز ٹرکی سے منگوائے، اور ایون کہ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں LCs بھی بند تھی، عام بندے کا لیٹر آف جو کریڈٹ ہے وہ بھی ایشو نہیں ہو رہا تھا، بینک جواب دے دیتے تھے، اور ایون یہ کہ ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کراچی پورٹ کے اوپر کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں جو صرف LCs اوپن نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ہیں، اور ان کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اور اربوں میں اب ان کے پورٹس بل بھی بن چکے ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں بھی سلمان شہباز جو ہیں ان کو کھلی چھوٹ تھی، وہ ہر چیز امپورٹ کر سکتے تھے، اور ایون ڈیوٹی بھی فری ہو گئی تھی۔ اور جب باپ کی حکومت ہو، بہن کی حکومت ہو، چچا کی حکومت ہو، یہ اکنامکلی اور بزنس کو لے کر بھرپور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کمپنیز کے ساتھ ڈیلز کرواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نواز شریف کے پہلے دور اقتدار میں جو انڈین مشہور بزنس مین ہیں جندال، وہ پاکستان آئے، بغیر ویزے کے پاکستان آئے، اور پھر یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ یہ UK میں بیسکلی حسین نواز کے پارٹنر ہیں اور بزنس مین ہیں۔ اور اس سے علاوہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف جب بھی بیرونی دوروں کے اوپر جاتے ہیں تو اپنی فیملی کے لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اگر یہ یہاں سے نہ لے کر جائیں، اور بارہا دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے پاکستان آنے کے اوپر پابندی تھی، اشتہاری تھے، تو جب شہباز شریف ٹرکی گئے تو یہ UK سے ٹرکی آ گئے، اگر یہ برطانیہ گئے یا کہیں اور پر گئے، امریکہ گئے، تو یہ وہاں سے وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کرپشن کیا، آپ نے اتنا پیسہ کہاں سے بنایا، تو پھر یہ جواب ملتا ہے اگر تو اسٹیٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صحیح تعلقات چل رہے ہوں تو پھر جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر وہاں پر معاملہ خراب ہو، عدالتیں آپ کو طلب کریں، نیب آپ سے پوچھے، تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں، ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا جب حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بھائی اپنے چچا، اپنے ابا، اپنی بہن اور اپنے کزن کی جو حکومتیں ہیں جو آپ نے کی ہیں، پھر آپ اس کے بینیفیشری کیوں بنتے ہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ منسٹر ہیں تو آپ سے یہ سوال کیا جائے، آپ نے جو اثاثے بنائے ہیں آپ کو اس کا جواب دینا ہے، اور وہ جواب جب عدالتوں نے مانگا تھا آپ نے دیا نہیں ہے، اور پھر ڈیل کے نتیجے میں آپ آ گئے، آپ کے والد صاحب بھی آئے تھے، پھر آپ بھی آئے، اور پورا سسٹم جو ہے وہ اس وقت آپ نے اصل میں سرنڈر نہیں کیا عدالتوں کے سامنے، بلکہ پورے سسٹم نے آپ کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہے، اور اس نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ آپ کو نہ تو گرفتار کر سکتا ہے، اور نہ وہ آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے،
اور نہ وہ آپ کو قانون کے کٹہرے میں لا سکتا ہے، بلکہ آپ کے جب تعلقات خراب ہوں گے تو آپ بھاگ جائیں گے اور جب صحیح ہوں گے تو واپس آ جائیں گے۔ یہی اس سٹوری کا اینڈ ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بیٹے گرفتار ہوں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب ان کی گرفتاری کا وقت آتا ہے تو ان کو پہلے بتا دیا جاتا ہے، یہ پہلے ملک سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اقتدار کے مزے جو ہیں یہ خوب لوٹتے ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہیں اور پاکستان کے جو بزنس مینس ہیں ان کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی باری آئے تو یہ سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے خاندان کی حکومتوں کا فائدہ اٹھا کر ایکسٹرا فیورز لے کر دوسرے جو بزنس مینس ہیں میرٹ کے اوپر جن کا یہ بزنس بنتا ہے ان کا جو بزنس ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایسے ہی ہوتا آیا ہے، ایسے ہی میرے خیال میں لگتا ہے اب بھی ہوگا جب سے یہ لوگ آئے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔